اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الف الف مرہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے۔ لن تنالوا البر، یہاں سے چوتھے پاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار اور منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے مؤمنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآنی احکامات کے اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کے تعلیم کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں کرنے لگے۔ اس آیت میں یہی ہے نا کہ آپ نیکی کے اعلیٰ درجے کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کر لیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت قیمتی باغ تھا جو کہ بہت زرخیز تھا، اور اس کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے تمام مال میں بیرحا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں کو تقسیم کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول فرمایا اور اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو پر تقسیم کر دیا۔ اب اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خیرات صرف وہ نہیں ہے جو عام فقراء اور مساکین پر کی جائے گی، بلکہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بھی دینا بڑی خیرات اور ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے آئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی تمام املاک میں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں قبول فرمائیں۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور ان سے لے کر ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو خوش ہو جاتے کہ چلو ہمارے گھر میں ہی رہ گئی، ہماری چیز ہمارے کام ہی آ گئی، صدقے کا ثواب بھی مل گیا۔ لیکن وہ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کہ ان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر احکامات قرآنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی، تو دلگیر ہو گئے کہ یہ تو میرے پاس واپس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اللہ پاک نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی، باندی تھی، بہت محبوب تھی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ان کے بیٹے کے پاس بھی ایک باندی تھی جس سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اس آیت میں جو لفظ بر ہے، تنالوا البر، تو یہ صدقات نفلیہ اور واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرانہ، اس کے علاوہ صدقات وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا مما تحبون، اس سے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی یہ کہ سارے کا سارا مال نہیں دیا جائے گا بلکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خرچ کی جائیں گی، یعنی اپنی جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ان میں سے کچھ خرچ کرنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب چیز کا خرچ کرنا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ وہ قیمتی بھی ہو، بلکہ جو چیز بھی ہمارے نزدیک محبوب ہو، ہمیں اس کی ضرورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی تھوڑی ہو اور قیمت کے لحاظ سے کم ہو، تو وہ شخص بھی خرچ کرنے سے بر کا مستحق بن جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیر عظیم صرف بر سے یعنی کہ خرچ کرنے سے ملے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری اطاعت اور عبادات سے بھی خیر عظیم مل جاتی ہے، یہ نیکی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو خاص کر دیں تو پھر جو غرباء ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں بنائیں، تو وہ پھر اس سے محروم رہ جاتے۔ تو فقراء اور غرباء کو یہ عظیم خیر دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جو آپ کی ضرورت میں کام آتا ہو، اس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، وہ فالتو اور بیکار نہ ہو، جیسا کہ ان صحابہ کی تعریف فرمائی گئی جو ضرورت کے باوجود صدقہ کیا کرتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، سب کھانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کے وقت سے ہرگز حلال
سارے کے سارے کھانے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام نہیں تھے۔ کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو حرام کر لیا اسرائیل نے اپنی جان پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے، انہوں نے یہ منت مانی تھی۔ تو جب ان کو شفا ملی تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور کیونکہ نبی کی منت تھی اس وجہ سے بعد میں وحی کے ذریعے تمام امت پر ان کے لیے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ تو یہود اعتراض کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ حرام تھا۔ تو اس آیت کا میں جواب دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے خود حرام کر لیا، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ تورات کو اس لیے فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں حرام کر دی تھی جو اس سے پہلے حلال تھیں۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو اللہ تعالیٰ اس خوب خبر لینے والے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں جو کہ حنیف تھے، یک طرفہ تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع، پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، بکہ وہ ہے جو بکہ میں ہے، یعنی کعبہ مراد ہے۔ عرب میں با کو میم سے بدلنے کی بہت سی مثالیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بکہ مکہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ مبارکاً ببرکت ہے اور ہدایت کا باعث ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا، ایک قول یہ آتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے رہنے کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے، ایک قول یہ آتا ہے کہ لوگوں کے گھر تو پہلے سے موجود تھے لیکن عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، اور یہ جو بیت اللہ ہے یہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے سچی عبادت گاہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ برکت والی ہے، اور تیسری بات یہ کہ تمام جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ بیت اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد جب طوفان نوح میں اس کے نشانات ختم ہو گئے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر آگے تعمیر کی جو کہ آدم علیہ السلام رکھ چکے تھے، جیسا کہ آپ پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو وہ ایک مستطیل شکل میں تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، ایک شرقی جانب اور ایک غربی جانب، ایک سے داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے۔ اس کے بعد اس کو بنی جرہم نے تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد قوم عمالقہ نے تعمیر کیا، اور ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت سے پہلے قریش مکہ نے تعمیر کیا، اور اس وقت انہوں نے مربع شکل میں تعمیر کیا کیونکہ ان کے پاس اخراجات نہیں تھے کہ وہ اس کی تعمیر مستطیل شکل میں کر سکتے، اس لیے جو حتیم کا حصہ تھا وہ پہلے کعبۃ اللہ میں شامل تھا، لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو اس کو باہر نکال دیا اور دروازہ انہوں نے اونچا رکھا اور صرف ایک رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم جس کو چاہیں گے اندر داخل کریں گے اور جس کو چاہیں گے باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو اس کے پہلے طرز پر بنا دوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ کفر کے قریب ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس بات سے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو منہدم کیا گیا ہے ان کے ایمان میں کچھ فرق آ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوا تھا، انہوں نے جب ان کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو ویسے ہی بنا دیا، یعنی مستطیل شکل میں بنا دیا، ایک دروازہ جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے ویسی ہی تعمیر فرما دی۔ لیکن حجاج بن یوسف جو اس امت کا بہت بڑا ظالم حکمران گزرا ہے، اس نے اس وجہ سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف نہ ہو، لوگ ان کو ایک اچھے کام سے یاد نہ کریں، اس نے دوبارہ منہدم کیا اور کہا کہ ہم تو اسی تعمیر پر رکھیں گے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور پھر دوبارہ سے وہی تعمیر کر دی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں تھی۔ اس کے بعد اسی دور ایسے ہی رہا،
حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلمان جو بادشاہ تھے انہوں نے یہی چاہا کہ ہم بیت اللہ کو دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا دیں، لیکن اس وقت کے جو امام تھے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار اگر ہم بیت اللہ کو منہدم کریں گے تو آنے والا ہر بادشاہ اپنی نیک نامی کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کرے گا، جس سے بیت اللہ گویا ایک کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے منع کر دیا، اور آج تک جو تعمیر ہے وہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی۔ البتہ اس کے اندر یعنی اس کی تعمیر میں، اس کی شکست و ریخت میں اس کی بہتری لانے کی ترتیب آج بھی جاری ہے، یعنی آج بھی اس میں کچھ نہ کچھ کام جاری ہی رہتا ہے۔ آگے فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بیت اللہ میں بہت سی آیتیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جو کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو ہٹا کر ایک خاص جالی میں اور شیشے میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور مقام ابراہیم سے مراد پورا بیت اللہ ہی ہے کہ جہاں پر بھی، کیونکہ حج کے طواف کے بعد 2 نوافل پڑھنا واجب ہے، تو یہ نوافل ہم کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، پورے خانہ کعبہ میں، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری مسجد حرام ہی مقام ابراہیم میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ جو پتھر ہے، وہ پتھر میں یہ خاص بات تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تو وہ اوپر بھی لے جاتا جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی، اور نیچے لے آتا جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی، اور اس کے علاوہ وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا تھا، جس میں ان کے قدمین کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جمرات کی کنکریاں ہوتی ہیں وہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، حالانکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اتنے عرصے سے حج کرتے آ رہے ہیں، اور ہر حاجی جو ہے وہ 7 کنکریاں روزانہ پھینکتا ہے، 3 دن تک وہاں پر رمی جمار ہوتی ہے، اس کے باوجود وہاں ڈھیر نہیں لگتے، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ فرشتے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا حج مقبول نہیں ہوتا صرف ان کی کنکریاں وہاں پڑی رہ جاتی ہیں، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ جب آپ رمی جمار کے لیے جائیں تو اپنی کنکریاں ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ بہت سی روحانی برکات ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھے اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا، جو محلے کی مسجد میں پڑھے گا اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو جامع مسجد یعنی ایسی مسجد جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی جس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے تو 500 نمازوں کا ثواب پائے گا۔ اگر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرے گا تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد نبوی میں نماز ادا کرے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن جو مسجد حرام میں نماز ادا کرے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور حج کے فضائل میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ جو انسان حج کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا ہے، یہاں تک کہ جو جانور ہوتے وہ بھی وہاں جا کے امن محسوس کرتے۔ انسان تو انسان، وہاں پر ہر قسم کا جدال، جھگڑا، قتال، جنگ کرنا منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہاں پر حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص ومن کفر، جو شخص کفر کرے یعنی حج کا منکر ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ حج کو نہ کرنے والا حج فرض ہو جائے اور نہ کرے تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہاں تک کہ اس کو کفر کے قریب قریب کہا ہے۔ اس لیے جس پر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ حج کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اس سے پہلے اہل کتاب کے فاسد عقائد کا ذکر تھا، تو آگے بھی انہی اہل کتاب سے خطاب ہے جس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور ان کے اندر تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا رہتا۔ اس نے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ کچھ فخریہ اشعار جو کہ مدینہ کے قبائل جو تھے جب ان کی لڑائی تھی اس وقت پڑھے جاتے تھے، وہ اب جا کے ان کے درمیان پڑھے۔ جب اس نے ایسے وہ اشعار وہاں جا کر پڑھے تو آپس میں کچھ سخت کلمات کا آپس میں تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ آتے آتے وہ لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے کے باوجود اور آپس میں اتفاق کے باوجود یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی طرح کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ جب سب کو سمجھ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو ایک دوسرے کے گلے لگ کے بہت زیادہ روئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی متقی بننا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان سے بچتے رہو، اور مسلمانوں کی حالت میں ہی فوت ہونا، ان کی باتوں میں نہ لگ جانا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو پکڑے رہو اکٹھے، اور آپس میں تفرقے بازی سے بچتے رہو، تفرقے سے، تفریق سے بچتے رہو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ناقابل تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور دوسرے نمبر پہ باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط کر دیتی ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ آتا ہے کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا وہ تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں جب اللہ کی اطاعت کر رہا ہو تو کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے، اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آتا ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی تم اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو، یعنی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہو۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت یہاں سے جو واعتصموا بحبل اللہ، کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر باہمی وحدت جو ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، جیسے ہندی یا اردو ایک قوم ہے اور عربی دوسری قوم ہے، یا رنگت ہوتی ہے جیسے سیاہ لوگ ایک قوم ہے اور سفید لوگ دوسری قوم ہے، یا قبائل ہوتے ہیں جیسے کہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے اور بنو قریش دوسرا قبیلہ۔ تو لیکن مسلمانوں کی وحدت کیا ہے کہ ان کے ہاں اکیلی وحدت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اس جملہ میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ اصول بتایا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہیں گے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح بیان فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لے اعمال صالحہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں آپس میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ جب کہ تم دشمن تھے فألف بین قلوبکم، اس قدر شدید دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو قتل کرتے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دلوں میں نرمی پیدا کر دی اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور یہ فرمایا کہ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی رہے، اچھی باتوں کا حکم کرتی رہے اور بری باتوں سے روکتی رہے، اور لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ کیا، یعنی آپس میں تفریق ڈال دی۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ اگر کسی انسان کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو سب سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر نہیں کر سکتا تو اس کو زبان سے منع کرے، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یوم تبیض، نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور گناہ گار لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو کافر لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ان کو عذاب ملے گا، لیکن جو لوگ نیک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ نصیحت کے طور پہ تلاوت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، جہان میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان کی بادشاہت، اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ سے امت محمدیہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ خیر امت ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو نفع رسانی پہنچاتی ہو، نفع پہنچاتے ہو، کہ اور سب سے بڑا نفع جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم کرو اور بری بات سے روکو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہی بہتر ہوتا، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں وہ صرف زبانی کلامی تکلیف پہنچائیں گے، اگر آپ ان سے قتال کریں تو وہ ہمیشہ
پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دیا جہاں کہیں بھی ہوں، مگر یہ کہ لوگوں اللہ کے پناہ میں مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورت کو قتل نہ کیا جائے، تو اللہ کی پناہ سے مراد یہ قواعد ہیں، یا جزیہ دیا جائے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی پناہ میں، یعنی لوگوں کی سے کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا، ورنہ یہ ہمیشہ ڈر کے اور ذلت سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مسکنت ڈال دی ہے کیونکہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی یعنی کہ جو اہل کتاب میں سے ایمان والے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور جو بھی وہ نیکی کریں گے تو اس کی ہرگز بھی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ پہلے وہ اہل کتاب تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کی ہر نیکی کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتے ہیں۔ کافروں سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے مال اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جو دنیاوی زندگی میں خرچ کرتا ہے، یہاں پر وہی ان لوگوں کا بتایا ہے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جو مسلمان نہیں، ان کو اپنے دلی دوست اور بھیدی، بطانتاً مراد بھیدی نہ بناؤ، کہ وہ تو تمہیں ہر وقت تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جو غیر مسلم ہے اس کو اپنا منشی یعنی کاتب بنا لیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اور مسلمانوں کے میں پستی اور فساد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ غیر مسلموں کو دینا شروع کر دیے۔ جب ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کے راز اور بھید آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں پر قابو پانے لگے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات کو ہم اس لیے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے۔ تم کتاب پر ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، یہاں پہ یہی فرمایا کہ وہ لوگ تم سے بغض ہی رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کو ایک تکلیف دہ شکست سے دوچار کیا تھا، تو کفار کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف تھی، اور رمضان المبارک میں 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں 70 کفار کے قتل ہوئے تھے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ ایک قافلہ جو شام سے مال لے کر آیا تو انہوں نے اس بات کی سفارش کی کہ اس قافلے کا سارا مال جو ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں تاکہ آنے والے وقت میں مردوں کو غیرت دلا کر واپس آنے سے روکیں۔ اور یہ 3000 کا لشکر تھا جو کہ اسلحہ وغیرہ پورا لے کر مدینے سے 3-4 میل دور جو جبل احد ہے اس کے دامن میں یہ خیمہ زن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس سے بھی مشورہ لیا گیا، تو اس کی رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی تھی، یعنی وہ یہی چاہتا تھا کہ مدینے میں رہ کر حملہ کیا یعنی مقابلہ کیا جائے۔ لیکن مسلمان بہت پرجوش تھے اور بدر کی جنگ میں وہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر حملہ کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش دیکھا تو آپ اپنے حجرے میں گئے اور واپس نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ اب لوگوں کو خیال آیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، باہر نہیں جانا چاہیے، چلے مدینے میں رہ کر ہی ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی نبی کے مناسب نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے تو قتال کے بغیر اپنے بدن سے اتارے۔ یعنی نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ اس میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ان ساری آیات میں یہی واقعہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لائے، تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ جب وہ واپس گیا تو اس کے ساتھ کچھ مسلمان بھی چلے گئے، اس طرح 300 لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور 700 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پہنچ کر خود جو ہے فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دیں اور اس طرح کی کہ احد کو اپنے پشت کی جانب رکھا۔ دوسرے انتظامات ایسے کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا، زبیر بن عوام کو جو سب سے پہلے جو دستہ جانا تھا اس کا افسر مقرر کیا، اور حضرت حمزہ کو فوج کے اس حصے کا امیر بنایا جن کے پاس لوہے کے لباس نہیں تھے، زریں نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احتمال تھا کہ پیچھے کی جانب سے یعنی پہاڑ کی جانب سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کے افسر کے طور پر مقرر فرمایا اور 50 تیر انداز ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خوبصورت جو ترتیب تھی، اس کے مطابق مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ ڈر گئے، یعنی ان کو پسپا کر دیا۔ شروع میں ایسے ہوا کہ ان کو شکست محسوس ہوئی، جب وہ کافر جو ہے وہ پیٹ پھیر کے بھاگے تو مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، اور وہ جو پیچھے مسلمانوں کی پشت پہ جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز، وہ آ کے مال غنیمت اٹھانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ صرف جنگ کے وقت تک تھا، اور اب جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا مال غنیمت اکٹھی کریں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی دیکھ کر اس طرف سے حملہ کیا، اور جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارے دوسری طرف سے ہماری یہ حملہ ہو رہا ہے، تو جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس مڑ آئے۔ اس طرح مسلمان دونوں سائڈ سے درمیان میں آ گئے اور بہت تکلیف دہ جنگ ہوئی۔ تو احد کے واقعہ سے چند اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کفار قریش جو تھے وہ اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو بھاگنے سے بچ سکیں، اور وہ بڑے بڑے اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ سے اللہم بکا اصول و بکا حول و بکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دوسری بات یہ کہ اس غزوہ میں صحابہ نے بہت بہادری کے نقوش چھوڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا اور سارے تیر اور تلواروں کے زخم اپنی بدن پہ برداشت کیے۔ ایک صحابی تھے کہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بدر میں نہیں جا سکے تھے تو ان کو بڑا دکھ تھا، ان کا دل کرتا تھا کوئی اور غزوہ ہو اور میں اپنے دل کی حسرتیں پورے کروں۔ جب ان کو اس غزوہ کا پتہ چلا تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ اس طرح بہت سے صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت طلحہ تھے، کفار کا جو لشکر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ کون ان کو روکے گا، تو حضرت طلحہ نے بولا کہ یا رسول اللہ میں، لیکن دوسرے صحابی نے بھی کہا میں، آپ نے ان کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا ریلا آیا، پھر آپ نے پوچھا کون ان کو روکے گا، تو حضرت طلحہ نے پھر وہی جواب دیا۔ ایک اور صحابی نے کہا آپ نے ان کو بھیجا۔ اس طرح 7 بار ہوا، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو اجازت نہیں دی اور دوسرے صحابہ کو اجازت دی تھی، اور وہ شہید ہو جاتے تھے۔ یعنی اتنی جوان مردی سے وہ لڑے کہ ہر ان کو معلوم تھا کہ اتنا سخت ریلا آ رہا ہے، اس میں جب جائیں گے تو ہماری جان ہی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اپنے ذوق اور شوق کو دکھانے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا، اور آتا ہے کہ فرشتے جو آئے تھے، ویسے تو ایک فرشتہ بھی جو ہے وہ اللہ کا اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ پوری کی پوری بستی کو اس نے زمین پر الٹ دیا تھا، تو پھر 1000 یا 3000 یا 5000 صرف مسلمانوں کی ہمت کے لیے اور ان کی ثابت قدمی کے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر دشمن 1000 ہیں تو آپ کے ساتھ بھی فرشتے 1000 ہوں گے، اگر وہ ایک بارگی سے حملہ کریں گے تو 5000 فرشتے آئیں گے، اور فرشتے جو تھے وہ صرف مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے اور قدم جمانے کے لیے آئے تھے۔ اس آیت میں سود کی حرمت اور ممانعت کے ساتھ اضعاف و مضاعفہ کی ذکر جو ہے یہ حرمت کی قید نہیں ہے، بلکہ سود کی برائی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ سود چاہے دگنا ہو یا نہ ہو، سود کھانا بالکل حرام ہے، سود کے معاملات کرنا بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے،
یہاں پر دو مسئلے زیادہ اہم ہیں۔ پہلی آیت کا مضمون جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اس کی بھیجی ہوئی کتاب جو ہے قرآن کریم کی اطاعت کا نام ہے۔ تو آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو علیحدہ علیحدہ کیوں بیان کیا ہے۔ دوسری بات کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کوئی انسان اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، بلکہ کچھ صفات اور حالات ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسے تم اللہ کی اطاعت کو لازمی جانتے ہو ایسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی لازمی سمجھو۔ اور پورے قرآن پاک میں اس کو بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا حکم بھی آیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف احکامات کو پہنچا نہ دیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور عمل کر کے دکھا دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پہنچا دیں، بلکہ لوگوں کی تعلیم کرنا اور جو پیروی کر رہے ہیں رسول کی، ان کی تربیت کرنا بھی رسول کے ذمہ ہے۔ وساریو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جو ہے وہ جلدی کرو۔ اور ایسی جنت، یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کی کشادگی بیان کر رہے ہیں، اور یہ مراد نہیں ہے کہ زمین آسمان کے برابر اس کی کشادگی ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ کشادگی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت تیار کی ہے، لہٰذا دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتے ہوئے آخرت کی طرف کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ لوگ، اب متقیوں کی چند صفات اور حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو تنگی میں اور تکلیف میں، خوشی میں اور غمی میں، خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو کہ نبی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے، تو فوراً استغفار کر لیتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی گناہوں پر اصرار کرنا یہ ایک قابل مذمت فعل ہے، اور توبہ وہی ہوتی ہے کہ جہاں پر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہو اور گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ مغفرت ہے اور جنت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ لوگوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کے لیے بیان ہے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کے یہ جو نشانیاں بیان کی ہیں یہ ہدایت کا باعث ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، جب مسلمانوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو مسلمان ایک دم سے اپنی ہمت چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو اس جنگ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے پیش آئے تھے۔ یہ جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کے 3 اسباب ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، جو پہاڑ کی جانب تیر انداز کھڑے کیے تھے ان کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن وہ آپس میں جھگڑ پڑے، کوئی کہتا تھا کہ یہاں کھڑے رہیں اور کوئی کہتا تھا یہاں پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے بلکہ غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو پہلا سبب تو یہ ہوا کہ آپس کا جھگڑا تھا، انہوں نے ایک بات نہیں کی بلکہ ان کی باتوں میں اختلاف آ گیا۔ اور دوسری بات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے وہ شہید ہوئے، تو کفار نے یہ شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی۔ اور تیسرا سبب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں جھگڑا کیا، یعنی ایک تو نفس سے جھگڑا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی شکست ان کو دی، تو مسلمان جو تھے وہ 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ لا تہنوا، ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ دن ہے جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، یہ آیت بھی غزوہ احد کے واقعات کے متعلق ہی ہے، کیونکہ اس میں کفار نے یہ خبر مشہور کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔
تو صحابہ پر جو گزری اور گزرنی چاہیے تھی اس کا تو ہم تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم جہاں صحابہ کی جانثاری کو دیکھیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں محسوس ہو سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ پر یہ تکلیف دہ خبر کیسی گزری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں۔ اگر آپ کو کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے؟ آخرکار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے جانا ہے، لہٰذا تم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، جو بھی حالات آئیں ان کے اندر مضبوط رہو اور بزدل نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا قدردان ہے۔ وما کان لنفس، کوئی بھی جان جو ہے اپنے وقت سے پہلے نہیں مرنے والی، یعنی اگر نبی کا وقت آ گیا ہے تو وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے نبیوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ لڑنے والوں نے بزدلی اختیار نہیں کی، اور ان کا کیا کہنا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتی کو جو ہم اپنے معاملے میں کر چکے ہیں، اور ہمیں کافروں پر مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ثواب عطا فرمایا۔ ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، بلکہ وہ بہترین مددگار ہے، مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کی کچھ غلطیاں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور آئندہ کے لیے اصلاح کا حکم فرمایا، لیکن اس ساری ڈانٹ میں اور تنبیہات میں بھی صحابہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں وہ قابل دید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو عارضی شکست آئی ہے یہ بطور سزا کے نہیں ہے بلکہ آزمائش کی ہے، اور صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری جو غلطی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ لیبتلیکم سے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے، لہٰذا یہ شکست جو عارضی شکست ہے یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا جب وہ سارے منتشر ہو گئے تھے، جب خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو آواز دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو نہیں گئی۔ پھر ایک اور صحابی نے آواز دی تو سارے صحابی ایسے لوٹے کہ جیسے گائے کا بچہ اپنی ماں کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو آگے صحابہ نے جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو پھر ویسے ہی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے قتال کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، اور مسلمانوں کو ایک اونگ آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جب وہ ہوش میں آئے تو ان کو دوبارہ سے شوق اور چستی آ گئی تھی جنگ کی، تو یہ بھی اونگ آنا اللہ کی طرف سے ایک ان کے اوپر نعمت تھی۔ یہ ساری جو ہے جنگ احد کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ جو پریشانی کا معاملہ آیا وہ بطور آزمائش کے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی جنگ کا واقعہ آتا ہے اور کافر سے کہتے ہیں تو کافر کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگوں میں نہ جاؤ۔ جب کوئی غزوہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں سے مال غنیمت ملے تو کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ہم مال غنیمت پا لیتے، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ کرنے والے ہیں، ان کو گھروں میں بھی تو موت آئے گی، اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت سے بے شمار حصہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ڈانٹنے والے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ غصے والے ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا حکم ہے، اور ان کو اپنے معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم ہے، یعنی صحابہ کو اپنے مشوروں میں شریک رکھا کریں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ کسی نبی کے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، جو اتباع کرے گا اللہ کی رضامندی کی۔
اگر وہ اس شخص کی مانند ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کو تلاش کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے۔ اگر تمہیں یہاں پہ تسلی ہے مسلمانوں کو، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تمہاری طرح ہی تکلیف پہنچی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو قتال وغیرہ ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا تھا، یہاں پر جو مصائب آتے تھے مسلمانوں پر یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور ایمان والوں کو جدا جدا کر دیں، کہ فرق محسوس ہو جائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ دل سے مسلمان ہیں اور کون لوگ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ خوشخبریاں سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اور شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے خوف کرو، اس کے شیطان کے دوستوں سے اور شیطان سے خوف نہ کرو۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، غزوہ بدر سے جب ابو سفیان لوٹ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ ایسا میں واپس کیوں آ گیا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ جاتا ہوں اور جا کے مسلمانوں کو مکمل طور پہ ختم کراتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ سوچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم اب جنگ کے لیے ایک دوسرے مارکے کے لیے نکلیں گے اور صرف وہی لوگ میرے ساتھ آئیں گے جو کہ غزوہ احد میں شامل تھے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 صحابہ تھے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ صرف 70 صحابہ تھے اور وہ بھی زخمی تھے جو کہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر حمراء الاسد جو کہ تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہیں مدینہ سے، وہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے، لیکن ابو سفیان کو ایک اور آدمی نے جو کہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں خبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان کے دل میں رعب آ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحابہ کو صدقات دینے کی ترغیب دی تو ایک یہودیہ نے کہا کہ یہ اب مانگنے لگ گئے ہیں اور ان کا خدا نعوذ باللہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس کو تھپڑ لگا دیا۔ تو یہودی جو ہیں وہ اس کا قصاص مانگنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قدر ان کے گناہ بڑے ہوئے ہیں کہ پہلے انبیاء کو قتل کرتے رہے اور ان کا اس قدر گستاخیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور فرمائیں گے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو، یعنی عذاب کو برداشت کرو اب۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھانا جو تھا وہ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے اگر آپ نے قربانی کہی ہے ہمیں تو اس کو فلاں پہاڑ پہ رکھ دیں تاکہ کوئی آگ آ کے اس کو جلا دے، تو پھر ہم تم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لائیں گے۔ تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس سے پہلے بھی تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں لائی، تو کیا وہ اس وقت مسلمان بن کر رہے؟ بلکہ وہ تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں اور جھٹلاتے رہے ہیں رسولوں کو، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں اور تمام صحیفے بھی تھے۔ اور فرما دیا کہ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے پورے اجر دیں گے، اور جو شخص آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے یہی شخص اصل کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائشیں زندگی کے ساتھ ہیں، آزمائشیں چلتی رہیں گی۔ اور جب ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے احکامات کو واضح طور پر بیان کر دو گے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے پلٹنے میں، عقل والوں کے لیے۔ اب عقل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے، یہاں پہ ان کی صفات کا بیان ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو شخص یہ آیت ربنا سے لے کر عذاب النار تک ستاروں کو دیکھ کر پڑھے تو اس کو ستاروں کی تعداد کے بقدر اجر ملتا ہے، اگر ریت کے ذروں کو دیکھ کر پڑھے تو ریت کے ذروں کی تعداد کے بقدر اجر ملتا ہے۔
کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ تمام چیزیں آپ نے ایسی پیدا کی ہیں کہ جو بے فائدہ نہیں ہیں، بس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے۔ پہلی درخواست جو ہے کہ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہمیں رسوائی سے بچا لے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں گرا دے۔ تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے منادی کی ندا پر جواب دیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اے اللہ تو ہمارے ساری برائیوں اور عیوب کا کفارہ فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور مضرت سے بچنے کے لیے ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ اے اللہ جو آپ نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا ہے جنتوں کی نعمتوں کا اور قیامت کے دن عزتیں دینے کا، وہ ہمیں عطا فرمانا، آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر مرد ہو یا عورت ان کا عمل قبول کروں گا جو کہ نیک اچھی نیت سے کرتا ہے، میں کبھی بھی اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور جن لوگوں نے جہاد کیا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں جو کہ ایسی ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا بدلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے تو آخرت میں ان کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے، لیکن جو لوگ متقی ہیں وہ اپنے رب، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، اس میں اللہ کی مہمان نوازی ہوگی، اور جو اللہ کے لیے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے خوش بختوں کے لیے۔ یہاں پر ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ صبر سے جمے رہو، یعنی صبر کرتے رہو، وَصَابِرُوا، اور مقابلہ کے وقت بھی صبر کرو، وَرَابِطُوا، اور تیاری کر کے رکھو، یعنی کفار سے حملے کے لیے تیار رہو، کفار سے جنگ کے لیے ہر وقت تمہارے پاس تیاری ہونی چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ یہاں سے سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے جو کہ مدنیہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں تقویٰ کا ذکر تھا، آخری آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے اور وہ تقویٰ پر ختم ہوتی ہے، تو اگلی آیت اسی تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اس آیت کا نکاح کے خطبہ میں پڑھنا مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلی صورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلہ میں مال غنیمت حاصل ہونے پر جو صورتحال تھی اس کا ذکر تھا، اور اس صورت میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکامات ہیں، مثلا یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں کے، بیویوں کے حقوق وغیرہ۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو قانون کے ضابطے میں آ سکتے ہیں اور ان کی ادائیگی بزور قانون کروائی جا سکتی ہے، اور کچھ قانون ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں جو اپنی دلداری، احترام اور ہمدردی پر مشتمل ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی ترازو میں تول نہیں سکتے اور کسی معاہدے کے ذریعے ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، مراد آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام لوگوں کو پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رشتہ داری سے، رحم کے صلہ رحمی کو ضروری قرار دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا نگہبان ہے۔ آپ حدیث میں صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور نماز میں سبقت کیا کرو، یعنی وقت پر نماز پڑھا کرو، اور ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یاد رکھو جب تم ان کاموں پر عمل کر لو گے تو جنت میں بغیر رکاوٹ کے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور بھی بہت سی حدیث ہیں جس میں صلہ رحمی کے فضائل ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہاں پر یتیموں کے مالوں کا ذکر ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، یہاں پر عمدہ لے کر گھٹیا دینے کی ممانعت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم ان کے مال کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم یہ خوف کرتے ہو کہ تم انصاف قائم نہیں رکھ سکتے فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں میں،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، یہاں پر اس آیت میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر تم خوف کرتے ہو تو صرف یہاں پر 4 شادیوں کی اجازت تب دی گئی ہے جب کہ انصاف قائم کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر دینے کا حکم ہے کہ ان کے مہر جو ہے وہ ان کو خوش دلی سے دے دو۔ اور یتیم لوگوں کے جو اولیاء ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر یتیم سمجھدار نہ ہوں تو ان کے مال ان کو نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر نگران بنایا ہے، تم ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان کے لیے اچھی بات کرتے رہو، اور تم ان کو آزماؤ یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تم ان سے سمجھداری کو محسوس کر لو تو پھر ان کے مال دے لو۔ اب یہ ایسا نہ کرو کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا لو تاکہ وہ بڑے ہوں، اس سے پہلے پہلے یہ ختم ہو جائیں۔ اگر تم کھاؤ گے تو ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہو، اور اگر تم مالدار ہو تو بچنا ہی بہتر ہے، لیکن فقیر کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ اس سے کھا لے۔ اور جب وہ ان کے سپرد کرتے ہو، جب وہ معاملہ سارے جو تمہارے ذمہ داری میں معاملات تھے جب ان کے بچوں کے سپرد کرتے ہو ان یتیموں کے، تو تم کسی کو گواہ بنا لیا کرو۔ عورتوں کے لیے اس سے حصہ ہے، یہاں سے وراثت کے احکامات ہیں کہ ہر انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے، وہ سارے یہاں سے آگے بیان کیے گئے ہیں۔ اور جب تقسیم کے وقت غریب رشتہ دار ہوں یا یتیم مسکین ہوں تو ان کو بھی دے دینا چاہیے، یا ان سے اچھی بات کہہ دیں کہ معذرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آج اگر یہ فوت ہوا ہے تو ممکن ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میں بھی ایسے ہی مر جاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں تو ان کے پیٹوں میں گویا وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے ہر رشتے کا جو حصہ جن کے حصے بنتے ہیں وہ ساری تفصیل ہے کہ بیٹی کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو کہ بہت تکلیف دہ والا عذاب ہے۔ اور وہ عورتیں جو بے حیائی کریں پس تم ان پر یعنی زنا کریں تو ان کے لیے 4 گواہوں کی طلب کی گئی ہے کہ 4 گواہوں کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اس میں 2 لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، تو اس طرح سے ایک معاملے پر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوا، تو اس طرح اس زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور چاروں مرد ہونے چاہیے، کسی عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے، اور وہ چاروں قابل یعنی ایسے ہونے چاہیے جن کی شہادت قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسی عورت زنا کرتی ہے تو اس وقت تک رجم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کو عمر قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ لیا ہے جو کہ وہ بعد میں آ گیا۔ اور جو 2 مرد بے حیائی کا کام کریں جو کہ قوم لوط والا عمل ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اگر وہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو غلطی سے جہالت کی بنا پہ کر لیں۔ جہالت سے مراد یہ ہے کہ معلوم تو ہوتا ہے کہ گناہ ہے لیکن اس کے انجام سے ناواقفیت ہے، جب اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں تو وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ قوم لوط والا عمل کریں گے تو بعض خلفاء نے ایسے لوگوں کو جلا بھی دیا کہ یہ اس قدر گندا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لیتے ہیں من قریب یعنی گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب موت آ جائے، جب وہ موت کے آثار دیکھ لیں تو پھر وہ کہیں کہ ہم نے اب توبہ کی، اور جو کافر ہونے کی حالت میں مر جاتے ہیں تو وہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کیا ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، لیکن اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے اپنا وراثت کا حصہ کسی کو دیتی ہے تو یہ جائز ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو مجبور نہ کرو تاکہ تم ان کا وہ بعض حصہ لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے۔ مراد یہاں پر مہر ہے کہ جو مہر کے ذریعے مرد نے شادی کی، اب وہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے یہ مہر مجھے واپس کر دو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں تو پھر ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ اسی کراہت میں کوئی خیر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہو۔ اور یہاں پر بفاحشۃ مبینۃ سے مراد یہ ہے کہ عورت بد زبانی کرتی ہو یا بے حیائی کرتی ہو، چونکہ یہ دونوں کام عورت کی طرف سے ہیں تو اب مرد اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ جو میں نے مہر دیا ہے وہ تم واپس کرو، پھر میں تمہیں طلاق دوں گا۔
اور یہاں پر یہی فرمایا کہ کوشش کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو کہ ممکن ہے کہ ان کی برائی میں تمہارے لیے کوئی بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ اس میں اچھی خیر، بہت بڑی خیر رکھ دے۔ اور اگر تم بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہو اور ان میں سے کسی ایک کو کچھ دے چکے ہو، چونکہ ہبا کرنے سے وہ مالک ہو جاتے ہیں، میاں بیوی نے مہر کے علاوہ ایک دوسرے کو کچھ ہدیہ دیا ہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے، کیا تم اس کو بہتان لگا کر لینا چاہتے ہو، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے؟ اور تم اس کو کیسے لے سکتے ہو؟ تحقیق تم نے اس سے تعلق قائم کر لیا، جو یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تم نے فائدہ بھی اٹھا لیا، تعلق بھی قائم کر لیا، تو تم کیسے اس کو لے سکتے ہو؟ اور تمہارے درمیان جو ہے ایک مضبوط وعدہ بھی ہو چکا ہے۔ آگے یہاں سے ان عورتوں کے نکاح کی ممانعت ہے جن کا ان آیات میں ذکر ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم اپنے باپ کی بیویوں سے شادی نہ کرو مگر جو پہلے گزر چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ایک بے حیائی اور بہت بری بات ہے، ناراضگی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، بیوی کی ماں یعنی ساس، اور بیوی کی بیٹیاں، وہ عورتیں جن سے دخول ہو چکا ہو، جن سے تعلق قائم ہو چکا ہو۔ لیکن اگر ان عورتوں سے تعلق قائم نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا، اس کے بعد طلاق دے دی، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ بیٹے جو کہ اپنے نسب سے ہوں، یعنی اس کے حقیقی بیٹے ہوں، لے پالک بیٹے نہ ہوں۔ اور اسی طرح منع کر دیا گیا ہے کہ 2 بہنوں کو کوئی شخص نکاح میں جمع کرے، لیکن جو پہلے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔